کیا غم ہو پھر جینے کا ہے جب یہ نسخہ، یہ روز و شب میرا پڑھنا تسبیحات حضرت زہرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبألها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ ایام فاطمیہ، ایام غربت علی ابن ابی طالب، ایام شہادت بی بی فاطمۃ الزہرا، ایام غروب کوثر قرآن بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ تمام عزیزوں کی خدمت میں تسلیت عرض ہے۔ کچھ دیر کے لیے چلیے خیر کثیر کے اس چشمے سے ام الخیرات کے دامن کو تھام کر اپنے آپ کو معرفت شناسی فاطمہ کے ذریعے سیراب کرانے کی اور گھروں میں برکتیں لانے کی کوشش کریں گے۔ بس اب 2-3 دن ہی رہتا ہے، فاطمہ اس دار فانی سے ودا ہو کر بابا سے ملنے جا رہی ہے۔ عزیزان من، انہی دنوں کی بات ہے، کچھ عورتیں مدینہ منورہ کی بی بی کے حالت، بی بی کی بیماری، بی بی کی کمزوری اور بی بی کے ضعیف البدنی کے حوالے سے سن کر بی بی کی عیادت کے لیے آتی ہے۔ بی بی کے 2 خطبہ ہے، ایک وہ خطبہ جو آپ نے مسجد میں دی اور ایک بہت خوبصورت مختصر خطبہ ہے جو جیسے جیسے عورتیں آتی چلی گئی اور وہ کمرہ فل پیک ہو گیا، تب بی بی نے یہ خطبہ دی۔ کیف اصبحتی یا بنت رسول اللہ۔ عورتوں نے پوچھا، بی بی آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ دیر کے لیے فاطمہ کی آنکھیں بند تھی۔ جب دوسری عورت کی آواز آتی ہے، تیسری عورت پوچھتی ہے، تب فاطمہ نے آنکھیں کھول لی اور اس کے بعد بی بی نے کیا جواب دیا؟ ما الذی نقموا من ابی الحسن۔ فرماتی ہے میری طبیعت کیوں پوچھ رہی ہے، مجھ سے تمہارا کیا سروکار ہے؟ جا کر اپنے مردوں سے سوال کرو، ما الذی نقموا من ابی الحسن، جا کر اپنے مردوں سے پوچھو کہ علی کے ساتھ کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ اس طرح علی کو تنہا چھوڑ دیا؟ کیوں علی کو گوشہ نشین بنا دیا؟ میرا درد علی کا درد ہے، میرا رونا علی کے لیے ہے، میرا درد اپنا کوئی درد نہیں ہے۔ عزیزان من، یہ ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہا جو اپنے زندگی کے آخری دنوں میں بھی ولایت کا مدافعہ بن کر ولایت کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، اور جس پل روح پرواز کر رہی تھی تب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گریہ کیا۔ اچھا، یہ جو رونا ہوتا ہے نا، ایک ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ سٹریس میں، ٹینشن میں، گھر میں دروازہ بند کر کے آپ روتی رہتی، گھٹ گھٹ کر آپ روتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، کس بات پر آپ رو رہے ہیں؟ لیکن کبھی گریہ کے اندر مقصد ہوتا ہے۔ یہاں تو ظاہر انسان اپنے لیے روتا ہے تو پھر وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ میں کمزور ہو رہا ہوں یا میں کمزور ہوں اس چیز میں، یہ میری ویکنس ہے۔ بٹ کبھی کبھار انسان جب گریہ کرتا ہے، جب روتا ہے، آواز کے ساتھ فریاد کرتا ہے، تو اس کے اندر کچھ ایسے مقاصد عالیہ ہے کہ آپ پہلے تو خطبہ دیا، خطبہ دے کر علی کی ولایت کا، امامت کا، اور امامت اور رسالت کے بیچ میں یہ جو تسلسل کا حلقہ تھا اس کو توڑنے کی کوشش کی، اس کو ملانے کے لیے آپ مسجد گئی، آپ نے خطبہ دیا، اس کے بعد آپ نے گھر میں خطبہ دیا، اس کے بعد جو تیسرا کام بی بی نے ولایت کے دفاع میں کیا وہ گریہ ہے۔
ٹھیک ہے، وہ گریہ ہے، لیکن کیا بیڈ روم میں دروازہ بند کر کے آپ روتی تھی جیسے ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں تاکہ میری کمزوری کا کسی کو پتہ نہ چلے تو میرے بچے پریشان نہ ہو؟ نہیں، بی بی نے تو بیت الاحزان بنایا تھا، بیت الحزن جسے کہا جاتا ہے۔ جنت البقیع پہ ہر راہ گزرتے لوگ دیکھتے تھے کہ بی بی روتی ہے، اور بی بی سے سوال کرتے تھے کہ رونے کا وجہ کیا ہے؟ اب کی لما تلقا بعدی، اور بی بی ہر پوچھنے والے کو اس طرح جواب دیتی تھی کہ میں علی پر جو مظالم ہوئے، علی کو جس طرح تنہا چھوڑ دیا گیا، ولایت کو جس طرح تنہا چھوڑ دی گئی، اس پر میں رو رہی ہوں۔ پہلے بی بی نے خطبہ دیا، خطبے کے ذریعے آپ نے ولایت کا دفاع کیا، اور سیکنڈ چیز گریہ، وہ بھی سر عام گریہ فرما کر بی بی نے ولایت کا دفاع کیا۔ اور جو تیسرا راستہ بی بی فاطمہ الزہرا نے اس حالت میں شکستہ پہلو کے ساتھ ولایت کے دفاع کے لیے اس بی بی نے اختیار کیا، وہ ہے بائیک آؤٹ کرنا، تحریم جسے کہتے ہیں۔ اس خوبصورت انداز میں بی بی نے بائیک آؤٹ کر لی کہ جس شخص کے ساتھ بی بی نے بائیک آؤٹ کر لی، ساری دنیا کے سامنے ان کی اصلیت کھل کر آ گئی کہ یہ رسالت کے ساتھ مخلص نہیں ہے، سینسیئر نہیں ہے، اور یہ امامت کے دشمن ہے۔ یہ تیسرا راستہ۔ اور چوتھا راستہ جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے دفاع ولایت میں اپنا لیا، وہ یہ کہ بی بی نے کہا کہ میں اگر گھر بیٹھی رہوں اس حالت میں، شکستہ پہلو ہے، یا کہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا تو علی تو دن بدن تنہا ہوتے جائیں گے، میری ذمہ داری، میرے لیے ترجیح، میری اولین ترجیح ابھی کیا ہے؟ ولایت کے لیے آواز اٹھانا، مومنٹ۔ جو چوتھا راستہ ہے وہ ہے مومنٹ، دائیں ہاتھ سے حسن کو، بائیں ہاتھ سے حسین کو تھام کر یہ بی بی 40 روز، اللہ اکبر، آپ دیکھیے 40 روز فاطمہ کبھی مہاجرین کے در پر جاتی ہے، کبھی انصار کے در پر جاتی ہے۔ انصاف سے بتائیے عزیزان من، الہی عظم البلا ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن اس امام کی آمد کے لیے، اس امام کی انتظار کی اس سوچ کو، اس تھنکنگ کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، زمینہ سازی کے لیے کیا قدم ہم نے اٹھایا ہے، کیا کیا ہے ہم نے، کس طرح ہمارا کنیکشن ہے امام زمانہ کے ساتھ۔ فاطمہ اس حالت میں 40 روز مہاجر اور انصار کے در پر یہ جلیل القدر طاہرہ فاضلہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جاتی ہے اور ولایت علی ابن ابی طالب کا دفاع کرتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں پانچواں راستہ جو بی بی سیدہ نے ولایت کے دفاع میں اختیار کیا، وہ ہے یا علی میرے تشییع جنازہ میں کوئی نہ آئے، یا علی رات کی تاریکی میں مجھے دفنا لیجئے گا۔ اس طریقے سے بی بی نے دفاع کیا کہ تم لوگوں نے کیونکہ میرے بابا کا حق ادا نہیں کیا، مجھ پر ظلم کیا، علی کو تنہا چھوڑا، لہٰذا وجہ تخلیق کائنات، کائنات کی ملکہ کے جنازے میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دے دی گئی۔ کیا کیا ہے ہم نے دفاع ولایت میں؟ ایام فاطمیہ کو منا لینا، یہ جو فاطمیہ ہے نا عزیزان من، یہ تشیع کی ہویت اور حقیقت ہے، یہ تشیع کی وجود کا ریشہ اور بنیاد اور ستون ہے، غدیر اور فاطمیہ۔ اس لیے کہ محرم کو تو ایون ہندو نان مسلمس بھی بہت زیادہ منا لیتے ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ خامنئی دام ظلہ العالی سے پوچھا گیا کہ اتنی مصروفیات ہے آپ کی، اور اس ایج میں 2.5 گھنٹہ 10 دن آپ فرش عزائے ایام فاطمیہ میں بیٹھے رہتے ہیں، محرم سفر 2.5 مہینہ آپ کے یہاں مجلس ہوتی ہے، تو ان تمام تر مصروفیات میں آپ نے کیوں جو ہے ہر سال آپ 10 دن کے لیے 2.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا آیت اللہ خامنئی نے؟ فرمایا اس لیے کہ میں پورے 1 سال کی حاجتوں کو اسی 10 دن میں لیتا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں، ایران کے لیے، تشیع کے لیے، اور بہت ساری چیزوں میں کامیابی اسی 10 دنوں میں اپنی دادی سیدہ سے لیتا ہوں۔ ایام فاطمیہ تشیع کی حقیقت ہے، ایام فاطمیہ تشیع کا آئینہ ہے۔ ایک غدیر کو ہم سب نے عام کرنا ہے، ایک ایام
فاطمیہ کو ہم سب نے عام کرنا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہے سمپل ہے. کہتے ہیں نا مطلب جو سیونیئر تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں، یہ سمپل ہے، یہ نماد ہے تشیع کا. تشیع کو پہچاننا ہے، ان دو چیزوں سے آپ پہچان سکتے ہو، ایک فاطمیہ سے جو ولایت کے دفاع میں وجود میں آیا، اور ایک غدیر جہاں ولایت کا اعلان ہوتا ہے. اور یہ اس لیے جتنی زیادہ ہو سکے فاطمیہ کو ہر سال پرجوش طریقے سے ہمیں منانا ہے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اور آج دشمن بہت زیادہ حملہ کر رہے ہیں، اور میں حیران ہو گئی جب فرانس میں ایک بہت بڑے پروفیسر ہے جو 1930 میں پیدا ہوئے ہیں اور ابھی وہ 78 ایئرس کے ہیں، پروفیسر ماڈولنگ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 2018 میں، اور وہ ہامبورگ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کرسچن ہیں اور وہ مسلمان بالکل نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. آج میں نے پرشین میں دیکھا ہے، اس کا مطلب اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے. اور نہ تو یہ شیعہ ہے، نہ تو یہ مسلم ہے، نہ تو یہ کوئی آیت اللہ ہے، نہ تو یہ کوئی مجتہد ہے، لیکن کہتے ہیں نہ تو یہ قم یا نجف کے کسی مدرسے سے پڑھا ہے، یہ تو ایک پروفیسر ہے اور فرانس کے ہیں. اور وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر دیکھ لو کسی بھی پیمبر کا جانشین اگر دیکھ لو، وہ اپنے ہی رشتہ داروں اور عزیزوں میں سے کسی کو انٹروڈیوس کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو کہنے لگے علی کی جانشینی پر مسلمان کیوں اس طرح آپس میں لڑتے ہیں؟ کیوں علی پر اس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کے گریبان کو تھامتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں؟ کہتے ہیں آؤ ہسٹری کو دیکھ لو، تاریخ کو تم لوگ دیکھ لو. انبیاء کا منش، انبیاء کا روش، انبیاء کا طریقہ کار یہی تھا کہ اپنے خاندان میں سے یا اپنے عزیزوں میں سے کسی کو وہ انتخاب کر کے جاتے اپنے وفات یا شہادت سے پہلے، مثال کے طور پر اس کی تربیت کرتے، اس کو بچپن سے ساتھ رکھتے. جیسے موسیٰ نے عمران نے ہارون کو کیا، ٹھیک ہے، ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو کیا، اور اسماعیل نے اسحاق کو کیا، اسحاق نے یعقوب کو کیا، یعقوب نے حضرت یوسف کو کیا. یہ تو منش ہے، یہ تو روش ہے، یہ تو سیرت ہے انبیاء کی. تو اس پر کیوں یہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں؟ لذا جب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں خدا نے کہا میں آپ کو لوگوں کے لیے امام اور لیڈر بنا لیتا ہوں. تب حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ قال من ذریتی، یعنی میرے ہی خاندان سے ہوگا میرا جانشین، میری ہی ذریت سے ہوگی، یعنی جو میرے بعد میرا جانشین ہوگا. تو یہ ایک روش ہے، قرآن بھی بتا رہے. تو کس بات پر وہ علی جس کی تربیت، وہ علی جس کو پالا، وہ علی جو برادر ہے، جو بھائی ہے، جس کے باپ نے رسول خدا کو پالا ہے، وہ علی جو اولین فرد ہے دنیا میں اسلام لانے والوں میں سے، اس پر لڑ پڑتے ہیں؟ حضرت خدیجہ کبریٰ خود فرماتی ہیں بچہ تھا میں سلا لیا کرتی تھی علی کو، میں لوریاں سناتی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلایا ہے. یعنی اس طریقے سے تربیت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ہوئی، اور آج ان کے جانشین پر آپ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہو. غدیر بہترین دلیل ہے، اور فاطمیہ اس کے لیے منہ بولتا ثبوت ہے کہ رسول کی بیٹی نے غدیر کی بقا اور ولایت کی بقا کے لیے 5 راستوں کو اپنا لیا. سب سے پہلے آپ نے خطبہ دیا، اس کے بعد آپ نے گریہ کیا، اس کے بعد آپ نے بائیک آؤٹ کر لی، اس کے بعد آپ نے موومنٹ چلا لی، اس کے بعد آپ نے فائنانشلی بھی آپ نے سپورٹ کیا. جو کچھ تھا جناب زہرا نے راہ حفظ ولایت علی ابن ابی طالب میں دے دیا. اور چھٹا راستہ آپ نے اپنے قبر کو مخفی رکھ کر بتایا کہ اس حد تک ولایت کے دفاع میں جانا پڑے، بھلے میرے تشییع جنازہ میں کوئی نہ آئے، بھلے قیامت تلک میری قبر کی نشانی کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ولایت تا دم قیامت باقی رہے. اس طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ولایت کا دفاع کیا. عزیزان من، یہ ایام غربت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. چلیے اپنے دلوں کو اسی بی بی کی
قبر اطہر کی طرف روانہ کیجیے، جہاں دور دور تلک کوئی روشنی ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی زائر ہمیں نظر نہیں آتا، جس غربت سے مالا مال قبرستان بقیع میں قبر زہرا کے زائر مدینہ کے کچھ کبوتر ہے اور آپ کا جگر گوشہ امام زمانہ ہے۔ آج اس بی بی سیدہ پر 2 آنسو بہا لیجئے گا، وہ بی بی کہ جہاں پولیس جو ہے نوکری ملتی ہے، اس کو وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اس کو پیسے دی جاتی ہے صرف اس بات پر کہ یہاں پر خبردار کوئی محمد کی بیٹی فاطمہ کا نام نہ لے، یہاں پر کوئی فاطمہ کی غربت پر آنسو نہ بہائے۔ دنیا میں اتنی غربت آپ نے کہاں دیکھی ہے کہ جس پر رونے والوں کو روکنے کے لیے بہت ساروں کو نوکری دی گئی ہے۔ بہت غربت ہے فاطمہ الزہرا کی۔ اے بی بی سیدہ، ہماری جانیں قربان جائے، ٹوٹی ہوئی پسلی پر، خون محسن سے رنگے چوکھٹ پر، در و دیوار کے بیچ میں جب بھی آتی ہے اور امام زمانہ کو مدد کے لیے پکارتی ہے، یا امام زمانہ آج ہم پرسہ دیتے ہیں، مولا ہمارا پرسہ قبول کیجیے، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما دے، ہمیں فاطمی بنا دے، ہمیں فاطمی بنا دے، ہمیں فاطمی بنا دے، ہمیں فاطمیہ کو احیاء اور زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خدایا جو بیمار ہے بحق بیماری کربلا، بحق بیماری زہرا، خدایا اس منحوس وائرس کی شر سے ہم سب کو نجات دے، پوری بشریت کو اسپیشلی عاشقان اہل بیت کو محفوظ رکھ یا اللہ۔ اس قلیل توسل کو اپنے عظیم بارگاہ میں قبول فرما دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ الزہرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔